أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ سورہ الرحمن کی پہلی 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الرحمن جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ سورہ الرحمن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الرحمن کا لفظ ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں قسم کے مخلوقات کو خطاب فرمایا اور انہیں اپنے نعمتوں کا شمار کروایا کہ میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو شمار کروا کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو سورت کا آغاز الفاظ سے ہو رہا ہے۔ الرحمن، رحمان وہ ہستی ہے علم القرآن جس نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ تو الرحمن سے مراد ہے جو رحمان کرنے والی ہستی ہے، رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو ہر بندے پر رحم فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ علم القرآن، اللہ نے قرآن کا علم سکھایا ہے۔ علمہ شدید القوا، یہ قرآن کا علم اللہ نے جبریل امین کی مارفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جو بڑی زبردست قوت والا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرما کر اسے قرآن کی رہنمائی دی کہ اس نے زندگی کس انداز سے بسر کرنی، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا، ضلالت کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستے کی طرف ہدایت دے دی، چاہے تو شاکر بن جائے چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا، اسے بولنے کی قوت دی، بیان کی قوت دی۔ معلوم ہے کہ اللہ نے جو قرآن کا علم سکھایا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے بیان کی قوت دی ہے کہ قرآن کے علم کو انسانیت کے سامنے، قرآن کے پیغام کو انسانیت کے سامنے بیان کیا جائے۔ اور سب سے بڑا علم دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، سب سے بڑا علم جس سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ قرآن کا علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کے علم کو، قرآن کی رہنمائی کو جو ہے انسانیت تک پہنچائیں، قرآن کا علم دوسرے انسانوں تک سکھائیں۔ اللہ نے ہمیں جو قوت بیان دی ہے، اس قوت بیان کو، قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں صرف کریں، بجائے اس کے اس کو لہو و لعب میں خرچ کریں، فضول جو ہے گفتگو میں خرچ کریں اور دوسرے غلط کاموں میں خرچ کریں۔
اس کو اللہ کے قرآن کو بیان کرنے میں خرچ کریں۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس کتاب انقلاب کو کا علم حاصل کرنے، آگے انسانیت کو اس کا علم سکھانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرنے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔